میں احمد ابوبکر ہوں، آپ پی کے انسائٹ کے اوپر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے، کل کا جو ضمنی الیکشن ہوا ہے قومی اسمبلی کی 8 سیٹوں کے اوپر اور 3 صوبائی سیٹوں کے اوپر، اس کے جو نتائج آئے ہیں اس میں ایک ڈائنامک شفٹ آ گیا پاکستان کی سیاست میں، اور اسی کو لے کر جس طرح سے آج اپوزیشن کے رہنما جو ہیں عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بہت اہم مدعوں کو چھیڑا ہے۔ ظاہر ہے آج کے ویلاگ میں ہم اس ساری صورتحال کا احاطہ کریں گے، لیکن اس میں جو سب سے واضح بات ہے، انہوں نے لانگ مارچ کا آلموسٹ اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کسی بھی صورت اکتوبر کے مہینے سے آگے نہیں جائے گا۔ اس لانگ مارچ کو لے کر اب تک کیا مذاکرات ہوتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کے براہ راست کیا رابطے رہے ہیں، اور اس وقت ان رابطوں کی کیا صورتحال ہے، ہم ان تمام کا جائزہ لیں گے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر جو پوزیشن اب عمران خان صاحب نے اختیار کر لی ہے، اس میں جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک بیرون ملک بیٹھے ہوئے مجرم کو، ان کا اشارہ میاں نواز شریف کی طرح تھا کہ وہ کسی بھی صورت پاکستان کے آرمی چیف کو انہیں تعینات نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ انہوں نے جو بتایا ہے وہ کیا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کسی ایک ایسے شخص کو انہوں نے نام لیے بغیر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور کہا ہے کہ جس طرح سے ایک شخص اسلام آباد میں بیٹھا آئین کو توڑ رہا ہے، شاید جو وہ کوششیں کر رہا ہے اور آئین کو جس طرح سے وہ توڑ رہا ہے، اس کا شاید آرمی چیف کو بھی علم نہیں ہے۔ اس سارے معاملات کے پیچھے کیا کہانی جڑی ہوئی ہے، کچھ ہائی پروفائلز اپوزیشن کے گرفتاریاں ہیں، اور ہم ان شخصیات کا بھی آپ کے سامنے ایک ڈیٹا سامنے رکھیں گے۔ آج کا جو یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہے، عمران خان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے وہ تو ایک وکٹوریس سے کم نہیں ہے، بلا شبہ وہ فاتح ہے۔ جس طرح کل کا الیکشن ہوا ہے، انہوں نے جس طرح سے 12-13 جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی ایک غیر محسوس ایک حمایت کو، الیکشن کمیشن کا تو انہوں نے کل اپنے ٹویٹ پہ نام لیا، پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح انہیں نامعلوم افراد سے جس طرح کی مزاحمت اور مخالفت اور مداخلت کا سامنا ہے، تو اس کے بعد تو بلا شبہ وہ بہت بڑے فاتح کے طور پر ابھرے ہیں۔ انہوں نے کے پی میں جتنے بھی قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں وہ انہوں نے جیت لی ہیں، پشاور میں جیتا، مردان میں جیتا، چارسدہ میں، اور یہ بھاری مارجن سے جیتے ہیں۔ تو پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے اپنا ریکارڈ اب پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے توڑا ہے۔ پہلے وہ 5 سیٹوں سے جیتے تھے، اب کی بار وہ 7 سیٹوں میں سے 6 میں سے جیتے ہیں، اور جو 8ویں قومی اسمبلی کی سیٹ تھی وہ ملتان سے تھی، اس میں عمران خان صاحب کی بجائے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی صاحبزادی لڑ رہی تھیں، وہ الیکشن ہار گئیں۔ لیکن پنجاب میں جو 3 صوبائی سیٹیں تھیں ان میں سے تینوں پی ایم ایل این کی تھیں، اور 2 جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے ان سے لے لی ہیں، اور ایک سیٹ جو شرک پور والی تھی اس پر پی ایم ایل این جو ہے وہ واپس آئی ہیں۔ تو اس سے جو پنجاب کے اندر جو ایک سیاسی کیپٹل تھا، پولیٹیکل کیپٹل، اس میں جو ڈاکہ پڑا ہے یا اس میں جو نقب لگ گئی ہے پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ایک بڑی خطرناک ہے۔ ظاہر ہے اب جو پنجاب جو ایک سیاسی گڑھ تھا ہمیشہ سے، کم از کم 80s کے بعد پی ایم ایل این کے لیے، اب وہ شاید اس طرح سے وہ کلیم نہ کر سکیں، چونکہ موجودہ حکومت جس طرح کے اس میں بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، ایک بری گورننس ہے، اور بجلی کا ایک بہت بڑا بحران ہے، اور مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے جس سے پوری قوم کو سامنا ہے، اور شہباز شریف کی حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ ہم روزانہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی کابینہ میں ایک کسی نئے مشیر کا اضافہ ہو گیا ہے، یا نیا کوئی اسٹیٹ یا وفاقی وزیر کا اضافہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک شرمناک صورتحال ہے گورننس کو لے کر، اس کا جو بوجھ ہے شاید اس کو اٹھانے میں اب تو شاید مریم نواز صاحبہ نے بھی جواب دے دیا ہے۔ حمزہ شہباز شریف بھی جس طرح ان کو چاروں شانے چت کیا گیا پنجاب میں، اس کے بعد سے وہ ملک سے غائب ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی 24 آور میں جس طرح سے انہوں نے اپنا پاسپورٹ لیا وہ ملک سے باہر چلے گئیں۔ تو یہ منظرنامہ بتا رہا ہے کہ اب پاکستان کی سیاست میں، اور خصوصاً پنجاب کی سیاست میں، اب عمران خان صاحب کا جو قبضہ ہے وہ بہت مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آج جو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی تک ڈیٹس دے رہا تھا لانگ مارچ کی، شاید کچھ ان لوگوں کو عقل آ جائے موجودہ حالات کو دیکھ کر، تو شاید وہ ہوا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب وہ وکٹوریس ہیں، بیلٹ سے جو قوت پھوٹتی ہے وہ در حقیقت کسی بھی عوامی حکمران کو بہت طاقت دے دیتی ہے، بہت طاقتور رہنما کے طور پر سامنے لے آتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت ان کے جو کنٹمپریری جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، شاید
اب وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جو فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے شاید پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو اب ایک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے موجودہ حکومت کے اوپر لگتا یہ ہے کہ اب دباؤ بڑھانا پڑے گا، اور یہ مجبوری ہے کہ ملک اب کسی نئے عام انتخابات کی طرف چلا جائے تاکہ اس کے بعد جو مینڈیٹ آئے اس سے ملک میں قدر ایک اسٹیبلٹی آئے جو پاکستان کی سیاست کو بھی ریکوائر ہے، پاکستان کے سول ملٹری تعلقات کی بھی ضرورت ہے، اور ملک کی ہر لمحہ بکھرتی ہوئی جو معیشت ہے اس کے لیے بھی ایک نیا مینڈیٹ ضروری ہے کہ جو نئی حکومت آئے وہ نئے بڑے فیصلے لے تاکہ جس کے نتیجے میں ملک کی سمت بھی بہتر ہو اور ملک میں جو ایک استحکام بھی ہر سطح پر ہمیں نظر آئے۔ تو انہوں نے جس طرح سے اپوزیشن کے جو مذاکرات چل رہے ہیں بیہائنڈ دی سین، جس کے لیے ایوان صدر کی بھی جگہ کا انتخاب کیا گیا، کچھ ہمارے ذرائع کہتے ہیں، یا جہاں بھی وہ ملاقات ہوئی ہو، عمران خان صاحب نے پہلے بھی 2 دفعہ اس طرف اشارہ کیا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے ان ملاقاتوں کا اقرار یا انکار کرنے سے بھی انکار کیا تھا، دوسری دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ اس صورتحال میں بتا نہیں سکتا، تو انہوں نے آلموسٹ تصدیق کر دی تھی۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں عمران خان صاحب نے یہ بھی باقاعدہ طور پر بتا دیا ہے کہ جو بیک چینل رابطے ہو رہے ہیں تو ان میں ہم کسی نتیجے پر میں پہنچا نہیں چونکہ صورتحال میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے اندیکھے مذاکرات چل رہے ہیں اس میں سچویشن 2 قدم آگے جاتی ہے، 1 قدم پیچھے، پھر 2 قدم پیچھے تو 1 قدم آگے۔ تو یہ جو سچویشن ہے شاید اس کو انہوں نے اس سے تعبیر کیا عمران خان صاحب نے کہ معاملات میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو اب جس طرح کا مینڈیٹ مل گیا ضمنی الیکشن میں، اب تو لازمی بات ہے کہ وہ تن تنہا اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، یا ان کی بارگیننگ پوزیشن آپ کہہ لیں وہ اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ وہ جب چاہیں اب اسلام آباد کا محاصرہ کر لیں اور نئے عزم اور نئے ولولے کے ساتھ ان کے ورکرز یا ان کی جو حمایت کی جو پاکٹس ہیں شاید وہاں سے لوگ نکلیں گے، اور اسلام آباد کی حکومت یا وزارت داخلہ کے لیے شاید اب بہت مشکل ہوگا جو عمران خان صاحب کا سیاسی حملہ ہوگا اسلام آباد کی طرف، شہر اقتدار کی طرف، شاید اس کو روکنا اب ناممکن بن جائے گا، یا حالات اس طرف چلے جائیں گے کہ پاکستان کی جو طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ یا اس کے رہنما ہیں شاید پھر وہ موجودہ حکومت سے ایسی سگنلنگ کریں جس کے نتیجے میں اگلے 60 دنوں کے اندر یا 90 دنوں کے اندر شاید عام انتخابات کا اعلان ہو جائے۔ لیکن تحریک انصاف کی اب جو ہم نے جائزہ لینا ہے اس میں تحریک انصاف کی جو ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آپ نے پہلے دیکھا تھا جس طرح سے شہباز گل کی گرفتاری تھی، پھر سینیٹر سیف اللہ نیازی کی ہوئی، حامد زمان صاحب کی ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب کی بھی گرفتاری ہوئی، اور اس کے پیچھے ایک ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کا نام لیا تھا، تو اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ ان پر بھی جنسی تشدد کے الزامات عمران خان صاحب نے لگائے ہیں، وہ اپنے منہ سے بھی جب میڈیا سے بات کرتے ہیں اعظم سواتی تو وہ تشدد کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو سارا منظرنامہ ہے اس کو اب یوں بے نقاب کیا ہے عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایک ایسی شخصیت اپوائنٹ ہوئی ہیں جو فرد واحد کی خواہش یا خوشی کے لیے یا انہیں خوش کرنے کے لیے مبینہ طور پر انہوں نے کہا جی وہ پاکستان کے آئین کو توڑ رہے ہیں اور پامال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت سنگین الزام ہے۔ اس طرح کے الزامات ماضی میں مریم نواز بھی لگاتی رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی لگاتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جنرل کا نام لیا تھا کہ جو انہوں نے مریم کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی، اور جس طرح سے جنرل باجوہ صاحب کا نام نواز شریف ماضی میں لیتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا الزامات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ پاکستان کی سیاست میں شروع ہو چکا ہے پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو لے کر، جسے بہرحال اب اس اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھنا چاہیے۔ اور ہم یہ دعا یہ کرتے ہیں اس ساری صورتحال میں کہ یہ جو اگلا مہینہ ہے، اکتوبر کے یہ دن ہیں اور نومبر کا ایک مہینہ ہے، اس میں کچھ ایسے بنیادی فیصلے بڑی تعیناتی کو لے کر اب طے پا جانے چاہیے، جس سے کم از کم یہ جو بلیم گیم ہے اور یہ جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو میدان میں گھسیٹ رہی ہیں، اس سے اجتناب برتا جائے، تاکہ ملک میں ہر حوالے سے ایک یکسوئی ہو اور تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا مقابلہ جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے کریں، نہ کہ الزامات اور دشنام کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں، اور ملک میں جو سیاسی انارکی ہے وہ کئی شعبوں پر اثر انداز ہوتی رہے اور ملک آگے جانے کی بجائے پیچھے کھائی کی طرف لڑکنا شروع کر دیں۔ ہمارے تبصروں اور تجزیوں کو آپ دیکھتے رہیں، ان کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے کسی نئے ویلاگ میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔